الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلندترین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے تعجیل فرج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک اور صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام ازدہ کی جیسا کہ قاسم بھائی نے فرمایا ابھی بعد الحوائج کے عنوان سے یہ آخری مجلس کر رہے ہیں تو اس لیے ایک اور بلندترین صلوات پڑھتے ہیں. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار محنتوں کو کت و کاوش کو جتنی بھی ہر اعتبار سے ذکر کے اعتبار سے معاصی کے اعتبار سے نہاجات کے اعتبار سے ذکر کرنے کے اعتبار سے ذکر سننے کے اعتبار سے جتنی بھی محنت قدم بقدم آپ حضرات نے کی ہے پروردگار قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت طاہرین کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن مجید کا سورۃ الواقعہ اور اس کی مختصر سی یہ آیہ کریمہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بے شک یہ قرآن کریم ہے اور یہ فی کتاب مکنون یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. یعنی اس کا مطلب ظاہر میں نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں جو ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ ظاہر میں نہیں ہے. فی کتاب مکنون یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. کیا چیز ہے وہ؟ انہ لقرآن کریم. وہ قرآن کریم ہے جو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو طیب و طاہر ہوں جو پاک و پاکیزہ ہیں. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی واقف ہوں. اگر قرآن کا یہ دعویٰ ہے تو آپ نے سنا ہوگا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے پاس یہ قرآن تھا اور نہ جانے کن کن مقامات پر کن کن حضرات کو تحفے میں ہدیے میں قرآن مجید دیے جاتے ہیں اور قرآن کا چیلنج ہے لا یمسہ الا المطہرون. سمجھ میں آ رہی ہے بات توحیدی منزل میں؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون یہ وہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اس کی کتاب کے لیے کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے حروف بتا رہا ہے حروف مقطعات
الف لام میم کہہ کر بات کر رہا ہے، پھر کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی ریب نہیں ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ جتنے علماء سے پوچھا تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ حروف مقطعات کا ترجمہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، الف لام میم ہو یا الف لام میم صاد ہو یا الف لام را ہو، جہاں جہاں پر بھی نون آیا ہو، وہاں پر ترجمہ کرنے والے حضرات نیچے ایسے ہی جیسے اوپر لکھا ہے ویسے ہی حروف نیچے لکھ دیتے ہیں، جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ جب ظاہر نہیں معلوم، قرآن کا معلوم نہیں معلوم، اگر اللہ کو یہ ارادہ تھا کہ کوئی نہ جان سکے تو اس نے نازل کیوں کیا؟ یہ بتائیں، یعنی اللہ نے پھر یہ حروف جو بھیجے ہیں، جو نازل کیے ہیں، اگر یہ ارادہ تھا اس کا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، کوئی سمجھ نہ سکے، تو نزول کیوں فرمایا؟ کہتا نہیں، نزول تو فرمایا لیکن یہ سیکرٹ کوڈ ہے، یہ راز ہے، رموز ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راز میں بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی نزاکت کہ آپ جس کو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ضرورت ہے جو لوگ تفصیل بتائیں، جو تفسیر بتائیں، جو مطالب بتائیں۔ مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہا کہ الف لام میم سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو قرآن مجید کے لیے تقریباً ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اسی تمہیدی منزل میں، اور انشاءاللہ اسی تمہید کو عنوان سمجھیے گا اور مجلس سمجھیے گا، اور اسی سے ہماری اصلی گفتگو۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، اس کی عظمت اور اس کی بلندی ہر مسلمان کے نزدیک کم از کم اتنی ضرور ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پاک و پاکیزہ ہے، یہ قرآن طیب و طاہر ہے، یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن مجید بلندی پر رکھنا چاہیے، یہ قرآن مجید جہاں پر رکھا ہو اس طرف آپ لیٹنے کے لیے اپنے پاؤں نہ کریں۔ یہ ہر مذہب میں ہے، ایسا نہیں خالی شیعہ مذہب میں ہو، جتنے بھی مسلمان ہیں ہر مذہب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جہاں قرآن ہو وہ بلندی پہ ہونا چاہیے، اور جس رحل میں ہو وہ رحل پاک ہونی چاہیے، جس جزدان میں ہو قرآن مجید وہ جزدان پاک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید رکھا ہو، کتنی ہی عمدہ دعاؤں کی کتابیں کیوں نہ ہو، دینیات کی کتاب ہو، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہو، کوئی عالم دین پڑھاتا ہو، کسی آیت اللہ سے تعلیم لی جاتی ہو، مگر وہ کتاب قرآن مجید کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ سنی، شیعہ، حنفی، حنبلی، مالکی، جتنے بھی فرقے ہیں سب کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر، چاہے جتنا اختلاف ہو، مگر قرآن مجید کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب ماننے کو تیار ہے کہ قرآن مجید پر کوئی بھی کتاب کتنی ہی معظم و مکرم کیوں نہ ہو، قرآن پر کوئی دوسری کتاب جو غیر قرآن ہو وہ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں ماننے کو تیار ہوتے آپ خود اپنے لفظوں سے بتا رہے ہیں قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اس کی ہر آیت کلام اللہ ہے، مکی ہو یا مدنی، کوئی سا بھی سورہ ہو، سب کا سب کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ پر غیر کلام اللہ نہیں آ سکتا، تو جب صامت پر غیر نہیں آ سکتا تو ناطق کی جگہ پر کوئی غیر کیسے آ جائے گا؟ یعنی قرآن مجید پر کوئی بھی دعا کی کتاب کیوں نہ ہو، عربی کی کتاب کیوں نہ ہو، دینیات کی کتاب کیوں نہ ہو، اسی قرآن مجید کی آیات سے تفسیر کرنے کے بعد کتاب لکھی گئی ہو، مگر وہ کتاب قرآن مجید پر نہیں رکھی جا سکتی۔ قانون ہو گیا نا۔ لیکن قرآن کے اوپر کیا رکھ سکتے ہیں؟ قرآن رکھ سکتے ہیں۔ قرآن پر قرآن رکھنا کوئی ایسا ہے نور علی نور،
توجہ کیجئے گا، قرآن پر قرآن ایسے ہے جیسے نور علی نور، مگر قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب قرآن پر نہیں رکھی جا سکتی. زور دے رہا ہوں میں اس جملے کے اوپر. قرآن پر کوئی دوسری کتاب قرآن پر نہیں رکھ سکتے. تو اگر یہ بات آپ نے تسلیم کر لی تو یہ بتائیے پیغمبر کے لیے کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر قرآن ہے کہ نہیں؟ پیغمبر قرآن ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کا ہاتھ قرآن، پیغمبر کی زبان قرآن، پیغمبر کی پیشانی قرآن، پیغمبر کا سر قرآن، پیغمبر کا جسم مبارک قرآن، پیغمبر کے دوش مبارک پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے آیات لکھی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب مکمل قرآن پیغمبر ختمی مرتبت ہے تو اب قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب آ نہیں سکتی، یہ عقیدہ ہے. بہت توجہ کیجیے گا، قرآن کے اوپر دوسری کتاب آ نہیں سکتی. اب خلافت کا مسئلہ تعین ہو رہا ہے خود بخود. پیغمبر اسلام مکمل قرآن مجید ہے، اس لیے کہ جو ختم نبوت ہے آیات الہی کندہ تھی پیغمبر اسلام پر، سب کا اتفاق ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں صحابیوں میں خاص طریقے سے کوشش کی، جب انہوں نے دیکھا کہ کبھی حسن کو سوار کرتے ہیں کبھی حسین کو سوار کرتے ہیں تو اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے. قرآن کے بعد کہا یا نبی اللہ آپ کو بچوں سے بڑا پیار ہے، ہم بھی سجا کے لائے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو بھی سوار کیجئے. مطلب کیا تھا؟ یعنی اگر انکار کر دیں تو انک لعلی خلق عظیم، نبی خلق عظیم پر فائز ہیں، منع کر نہیں سکتے. اور اگر سوار کر لیں تو خلاف شرع خلاف دین، توجہ کر رہے ہیں، خلاف دین خلاف شرع. لیکن اب پیغمبر کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ سوار کرتے ہیں، لیکن کس کے بچے؟ پیغمبر کی عادت یہ ہے کہ سوار کرتے ہیں، منع نہیں کرتے. نماز میں ہو یا عید کے لیے جا رہے ہو، کعبے میں بتوں کی صفائی کر رہے ہو، پیغمبر کی تو عادت ہے. اور انہوں نے اسی لیے اس عادت کو دیکھ کر آزمانے کی کوشش کی، اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے کہ کیا کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، مسکرائے. اب سنیے آپ، اب یہ مشکل آ پڑی ہے. صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آ گئے تیار کر کے. پیغمبر سے پوچھا یہ سوار ہو سکتے ہیں؟ بچے بھی آگے آئے، سرکار ہم سوار ہو سکتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ پیغمبر منع کریں گے؟ اللہ نے مہر لگا کر بھیجا، انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے، آپ کے بعد کوئی اخلاق میں اتنا بڑا ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا نہ بعد میں آئے گا، تو منع تو کر نہیں سکتے. اب یہ مشکل آ پڑی ہے، اگر ایسا کر لیں تو اللہ کا قانون بدلتا ہے. بہت توجہ کیجیے قسم خدا کی. پیغمبر ہاں کر لیں تو خود پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، اہانت رسالت ہوتی ہے، اہانت نبوت ہوتی ہے، اور توہین نبوت اللہ کو پسند نہیں. چاہے کوئی ماضی میں کرے یا حال میں یا مستقبل میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھتے محمد آل محمد. توحید نبوت اللہ کو پسند نہیں. اب جو یہ مشکل آ پڑی ہے تو کائنات میں ضرورت ہے کوئی مشکل کشا ہو. اب جو روایت نے سہارا دیا تو بڑا عجیب جملہ ہے کہ جبریل امین علی ابن ابی طالب کی شکل و صورت میں خال لے کر خرموں سے بھرا ہوا لے کر حاضر ہو گئے. خیبر کے موقع سے لے کے خیبر میں آ کے خرمے ملے ہیں ان لوگوں کو پیٹ بھر کے، ورنہ خیبر سے پہلے تو خرمے نصیب نہیں ہو رہے تھے نا. توجہ کر رہے ہیں. تو جو ترسے ہوئے تھے خرموں کے، خرموں کو دیکھ کر جیسے ہی خرمے سامنے آئے تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا خرمے لوگے یا سوار ہو جاؤ گے؟ تو مسکرا کے بچے کہتے ہیں سواری سے کیا ملے گا، خرمے دے دیجئے. اور صلوات تو پڑھتے محمد صلوات پڑھے بابا دے بڑا محمد. چونکہ قرآن ہے مکمل، قرآن پر ضروری ہے کہ قرآن ہو.
پیغمبر اگر کسی کو سوار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن ہے، چاہے وہ عید کی خاطر ہو اور چاہے وہ بتوں کی صفائی کے لیے ہو، قرآن پر قرآن ہے۔ اور یہ پورا گھرانہ، جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدا ہوئی تھی سلام سے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے ابتدا ہوئی ہے اس مجلس کی، اور وہیں سے سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ شہزادی کا یہ پورا گھرانہ جس فرد کو بھی دیکھیے مکمل قرآن ہے۔ خدا کی قسم ایسا گھرانہ کہ ان کے صفات اور کمالات اور سیادت اور سرداری اور امامت اور عصمت کسی بھی گھرانے میں نصیب نہیں ہوتی۔ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ ایک ہی گھر میں ہر طرح کا سردار موجود ہو؟ ایک ہی گھر میں اجتماع ہو گیا ہو، کائنات کی سیدۃ النساء العالمین بی بی من الاولین والآخرین، سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین سے لے کے آخرین تک کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ پیغمبر ختمی مرتبت ہیں، آپ کے بابا سید الانبیاء، نبیوں کا سردار، شوہر نامدار ہیں سید الاولیاء، سبحان اللہ، اور شہزادے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ایک ہی گھر میں اجتماع، آپ ملاحظہ فرمائیں، حسن ہے وہ بھی سردار، حسین ہے وہ بھی سردار، ماں ہے وہ بھی سردار، شوہر ہیں وہ بھی سردار، باپ ہیں وہ بھی سردار، ساری سیادتیں ایک وقت میں جمع ہو اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت کو وہ پہچانے گا جو بیت کو جانے۔ سبحان اللہ۔ بیت کی پہچان پردے سے ہوئی، بڑی توجہ، نہیں جاگ رہے ہیں آپ۔ بیت کی پہچان جب مقابل میں، اصل کے مقابل میں نقل بیت بنا، توجہ، جب اصل کے مقابلے میں نقلی بیت بنا تو جناب ابراہیم جیسا خلیل گھر میں آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بی بی مومنہ عارفہ مزاج شناس، فرماتی ہے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، آپ کچھ اداس محسوس ہو رہے ہیں؟ کہا کہ اصل گھر بیت الہی کے مقابلے میں دوسرا بیت بنایا جا رہا ہے، اور بنا لیا، اور جو لوگ ادھر آتے ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ادھر نہ آئیں بلکہ ادھر آئیں۔ یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اصل کے مقابلے میں نقل، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ بیت کے مقابلے میں نقلی بیت بن گیا، ابراہیم پریشان ہیں، گھر کی بیوی مومنہ، سبحان اللہ، یہ ہے خاتون، کس طرح سے مدد فرمائی؟ آپ فرماتی ہیں کہ کائنات کے خلیل ابراہیم، آپ نبی ہیں، آپ امام ہیں، آپ رسول ہیں، فکر نہ کریں، صندوق کھولا، ایک چادر نکالی، آواز دی اس چادر کو، کالے رنگ کی چادر، اس چادر کو بیت الہی پہ ڈال دیں، یہ پہچان ہو جائے گی اپنوں کے لیے۔ یہ بیت الہی پر چادر کی پہچان ہو جائے گی، چادر کا رنگ کالا۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں، عزا خانوں کو کالے رنگ سے کیوں سجایا جاتا ہے؟ اللہ کا پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ومبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر بیت الہی چادر سے لپٹا ہوا، وہ بھی کالی۔ یعنی بیت کی پہچان یہ ہے کہ چادر میں ہو تو اہل بیت بھی چادر میں ہوں گے نا۔ بیت الہی چادر میں، اہل بیت بھی چادر میں، تو جو آ جائے وہ اہل بیت میں، توجہ کیجیے گا، جو آ جائے جسے نبی بلا لیں وہ اہل بیت میں۔ اب بیوی آئی اور ایک گوشہ چادر کو اٹھا کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ چادر کو کھینچا اور ایک مرتبہ ایک مہر لگا دی، انکی علی الخیر،
آپ خیر پر تو ہیں مگر آپ چادر میں نہیں آ سکتی. اتنی باعظمت بیوی ہو کر چادر میں نہیں آ سکتی تو آپ سوچیں جو خیر پر بیوی ہو وہ چادر میں نہیں آ سکتی, جو خیر و حق کے مقابلے میں ہو اسے آپ اہل بیت کے لفظ سے تعارف کرا رہے ہیں, آج تفسیریں کرتے لکھ رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ اہل بیت طاہرین کے لیے باعظمت اعتبار سے وہ ہستیاں, مبارک ہستیاں کہ جہاں چادر کے اندر ہیں, توجہ کریں گے آپ, جہاں چادر کے اندر وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی عظمت صدیقہ طاہرہ کو اس لیے نہیں کہ پیغمبر کی بیٹی ہے, اس لیے نہیں کہ مولا کائنات کی ہمسر ہے, اس لیے نہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی ماں ہے, بلکہ اللہ نے علیحدہ طریقے سے ایک منصب دیا ہے شہزادی کونین کو. اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے, زندہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جیسے ہی شہزادی تشریف لاتی تھی آپ بنفس سے نفیس تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کس لیے؟ کیا اس لیے کہ بیٹی کی تعظیم ہو رہی تھی؟ اگر بیٹی کی تعظیم ہو رہی تھی تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو کھڑے ہو کر تعظیم کرے. تعظیم نہ کرنا مسلمانوں کا اپنی بیٹی کے لیے دلیل ہے کہ نہ اس سے پہلے یہ چیز تھی نہ بعد میں. کیا نبیوں کے ہاں بیٹی نہیں آئی؟ نبیوں کے ہاں بیٹی تھی. کسی نبی نے اپنی بیٹی کی تعظیم اس طرح سے نہیں کی جیسے پیغمبر اسلام نے کی. تو پیغمبر اسلام کا تعظیم کرنا کسی خاص منصب کی وجہ سے ہے. وہ منصب کیا ہے؟ قرآن کے 2 لفظ ہیں, اذا صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک لفظ آتا ہے عربی میں ایتا اور ایک آتا ہے اعطا. ایتا جو ہے وہ الف یہ تے اور الف ایتا جس سے آتا ہے آت الزکات, ٹھیک ہے نا, عطا یاتی. اور ایک آتا ہے اعطا, عین ہوتا ہے اس کے اندر اور تو اور الف, ٹھیک ہے, عطا جسے کہا جاتا ہے. شہزادی کونین ایتا نہیں اعطا کی منزل میں ہیں, اور جہاں یہ لفظ آتا ہے وہاں منت جتائی جاتی ہے. صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں چھوٹی سی مجلس میں. اعطا جہاں لفظ آ جائے وہاں منت جتائی جاتی ہے, یعنی احسان کے ساتھ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے, اس لیے پروردگار رب العزت نے سورہ کوثر جو نازل کیا اس میں یہ لفظ استعمال کیا انا اعطیناک الکوثر. لیکن کیوں؟ منت کے ساتھ. فصل لربک وانحر, آپ شکرانے کی نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نعمت دی جا رہی ہے یہ عطا کی منزل میں ہے, یہ عطا کی منزل میں ہے. شکرانے کی نماز پڑھیں. فصل لربک وانحر, قربانی دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم وہ ہستی کہ جس کی محبت کے لیے قربانی بھی دینا ہوگی, شکرانے کی نماز بھی پڑھنا ہوگی, اس کے لیے اہتمام بڑھتا. وہ نبی کہ جس کو اللہ نے زحمت نہیں دی کہ کسی بھی آیت کے لیے لینے کے لیے پیغمبر جائیں, بلکہ جہاں جہاں نبی ہوتے تھے آیتیں وہاں اترتی تھی. قانون سنت الہیہ یہ ہے کہ 6666 آیات میں جتنی بھی آیتیں آئیں اللہ نے نبی کو کبھی بھی زحمت نہیں دی. لیکن جب وہ موقع آیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا, ہم جہاں آیت اتارنے والے ہیں اس چادر کے اندر آپ چلے جائیں. اس چادر کے اندر آپ چلے جائیں. دیکھیے ایک لفظ کہا ہے, بہت چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, تھوڑا سا غور کرنا ہے تو مزہ آئے گا اگر توجہ کر رہے ہیں آپ. انی اجدو, اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کیا کہا تھا؟ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ضعف کا علاج کیا کیا بیٹی نے؟ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا قد اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. بڑی توجہ سنیں, قد اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اس ضعف کے معاملے میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں.
بیٹی نے کیا کہا؟ آپ کے گھر میں بھی اولاد ہے ماشاءاللہ سلامت رکھے، توجہ کیجئے گا، قد اعوذک باللہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا، آپ کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا بیٹی تمہیں معلوم بھی ہے پناہ خدا کیا چیز ہے؟ اب یہ عصمت کا تعلق ہے، وہاں ہر ایک عصمت میں برابر ہوتے ہیں، نورانی سلسلے ہیں، سب وحدت میں ایک ہوتے ہیں، مگر افہام و تفہیم کی منزل میں اگر سوال جواب نہ ہو تو ہم تک کیسے پیغام پہنچتا؟ توجہ ہے نا؟ تو افہام و تفہیم کی منزل ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز دی کہ بیٹی کیا معلوم ہے پناہ خدا کیا ہے؟ کہا بابا نہیں معلوم۔ کہا اپنی چادر لاؤ، یہی ہے پناہ خدا۔ آج تمہیں میں بتا دوں پناہ خدا کس چیز کا نام ہے، چادر لاؤ اڑا دو۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات میں سب سے پہلا دارالشفا بیت سیدہ سلام اللہ علیہا، کائنات کا سب سے پہلا دارالشفا جہاں شفا ملے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت سیدہ بطول۔ اس لیے جہاں تعارف کی منزل میں یاد ہوگا، اس سے پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ تعارف ہو رہا تھا مگر اللہ کے ذریعے سے، وہاں کہا تھا انت المحمود، ٹھیک ہے نا، وہاں کہا تھا انت المحمود، قابل توجہ بنایا تھا محمود کو ہر اعتبار سے، خدا کو منزل تعارف میں خدا کو رکھا تھا، لیکن یہاں منزل تعارف میں خدا کو نہیں رکھا، یہاں منزل تعارف میں خاتم کو نہیں رکھا، یہاں منزل تعارف میں ساقی کوثر کو نہیں رکھا، یہاں منزل تعارف میں رکھا ہے سیدہ بطول کو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں جب تعارف کی منزل آئی تھی، بھائی آپ ذرا صلوات تو پڑھے بابا سے بولا اٹھنا ہو تو ختم کر دوں، ہے سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ صلوات پڑھے بابا سے بولا محمد ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بولا وہاں جب تعارف ہوا تھا تو اس تعارف کی منزل میں اللہ سے تعارف شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، خدا کو مرکز بنایا تھا تعارف کا، لیکن جب یہاں زمین پر تعارف ہوا تو مرکز تعارف سیدہ بطول کو۔ کیوں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی منزل کے بعد اگر کوئی منزل ہے، قسم خدا کی یہ بڑی عجیب منزلیں ہیں، اللہ کی منزل تعارف کے بعد اگر کوئی منزل تعارف شروع ہوتی ہے تو وہ سیدہ بطول سے ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بطول کا ہے وہ خدا کا ہے، جو بطول کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں۔ رشتے کو جوڑنا ہو تو سیدہ بطول سے جوڑو، اس لیے اللہ نے منزل تعارف میں سیدہ بطول کو رکھا ہے۔ یہ تھا وہ منصب، اور اس منصب کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلا سلسلہ رکھا کہ اس کو دینے کے لیے بھی نبی کو عرش الہی پر بلایا۔ معراج کا کوئی اور غرض نہیں تھی، معراج کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس نور سیدہ کو دینے کے لیے پیغمبر کو وہاں بلایا، اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا سیدہ بطول کو دینے کے لیے۔ تو اب سنت الہیہ یہ ہوئی کہ جب خاتم کو بلایا وہاں تو اب ہمسر کوئی ایسا ہو کہ جہاں خود نبی جائے، ہم پلہ ہونے چاہیے نا، ہمسر کا مطلب ہے ہم پلہ، ہم وزن، دونوں کا وزن برابر ہو۔ اب سلسلہ یہ کہ اللہ نے بطول کو بھیجا، سب سے بڑا گھر نبی کا گھرانہ، نبی کے گھر میں آ گئی بطول۔ اب ہمسر کو آئے تو کس کے گھر بھیجے؟ اس لیے کہ دنیا میں آدم کی اولاد سے لے کر نبی کے گھرانے سے زیادہ سب سے بڑا گھر ہوگا کس کا؟ نہیں جان رہے نبی کے گھر سے بڑا کس کا گھر ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ نے اپنا گھر دیا تاکہ کل اگر رسول کی بیٹی یہ کہے کہ میں رسول کے گھر پیدا ہوئی تو ابو طالب کا لال بھی یہ کہے کہ میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔
हमारे। और एक जुमला अर्ज कर दूं, आज तक हम सुनते आ रहे हैं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। हदीस दूसरी ये है इन्नी तारिकुन फीकुम सलास, हमने तुम्हारे दरमियान 3 चीजें छोड़ी हैं, एक है कुरान, एक है इतरत और एक है काबा। तवज्जो कीजिएगा, पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने काबा छोड़ा तो काबा हुआ तरका। तवज्जो कर रहे हैं कुछ आप? अगर जाग रहे हैं तो लफ्ज कहने जा रहा हूं, मेराज की मंजिलों पर है। काबा हुआ तरका, और तरके का वारिस वो होता है जो औलाद हो। बेटी बतूल है वहीदतुल फरीदा, वहीदतुल फरीदा, तो सैयदा बतूल हुई मालिका बैत इलाही। अब जुमला कहूं अगर बर्दाश्त कर सके, यानी जिसकी महकूमा बैत इलाही की मालिका हो उसका हाकिम अली कितना अजीम हो। सलवात का सामने ये अजीम शख्सियतें, ये घराना शहजादी बतूल जिसकी इतनी बड़ी अजमत के ताजीम करे नबी, वो अपना हक मांगने के लिए दरबार तक गई। ताज्जुब सबसे बड़ा ये है, आज पूरी दुनिया में, मैं एक बात बड़े आराम से कह रहा हूँ, इसे गौर से समाप्त फरमाया और जहां जहां तक आवाज जा रही है, आज दुनिया में जहां जहां भी लोग शिया होते जा रहे हैं और बहुत शिया हो रहे हैं माशाअल्लाह से, सबसे ज्यादा इस वाक़े को सुनकर हो रहे हैं कि रसूल की इकलौती बेटी दरबार तक अपना हक मांगने के लिए गई और जालिमों ने वो हक नहीं दिया। ये बड़ा अजीम हादसा है। बेशक दलीलें दे रही हैं, गवाही के लिए मासूम अपने बच्चों को ले जा रही हैं, गवाही के लिए शौहर नामदार साकी कौसर को लेकर जा रही हैं, और किसी की गवाही कबूल नहीं की। और हद ये है कि अगर कोई तहरीर भी दिखाई दी तो वो तहरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिए गए। ये है जो सबसे बड़ा गजब है। जुमला अर्ज करूँ मैं आपके सामने और बस यहीं से मसायब की मंजिल होगी। चंद जुमले मसायब की और जहमत तमाम कर दूंगा। बीबी बतूल के लिए ये बताएं कि हक मिला या बगैर हक लिए वापस हो गई। इतने घंटे दरबार में बीवी खड़ी रही, कुरान से दलाल देती रही, दुश्मनाने बैत पे लानत, कुरान से दलाल देती रही, अंबिया के वाकयात से बताती रही, फलां फलां का वारिस हुआ, फलां से फलां वारिस हुआ, सारे दलाइल दिए। मालूम है बीबी सैयदा बतूल पर क्या गुजरी? वो आप महसूस नहीं कर सकते। उम्र मुबारक 18 साल। आज हम अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस समझकर रोने आए हैं। उम्र मुबारक 18 साल। 18 साल इल्म नफ्सियात से जरा सा सोचिए, एक जवानी की उम्र है। शहजादी बतूल इस उम्र मुबारक में आलम यह है कि जब दरबार गई हैं तो हालत कुछ और थी, जब दरबार से वापस आई हैं तो हालत कुछ और है। मालूम है वो हालत क्या है? जैसे ही घर में तशरीफ लाई, अपना ही घर, अपना ही बैत, अपनी मसनद, अपनी जगह पर बैठना चाहा। जैसे ही बैठना चाहा तो 4 साला या 5 साला बच्ची जिसका नाम ज़ैनब उलिया मकाम था, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी और पढ़ने के बाद का बीबी माफ करना, ये मेरी अम्मा की मसनद है। क्या सुन रहे हैं आप? ये मेरी अम्मा की मसनद है, यहाँ ना बैठिए, आप आइए इधर बैठ जाइए। ए मौज़मा, मौज़मा लफ्ज़ पता है जब कब कहा जाता है? बहुत एहतराम ने कोई बूढ़ी औरत समझकर, ए बीबी, ए मौज़मा, ए ज़ईफ़ा, लफ्ज़ रिवायतों में आते हुए ज़ईफ़ा, आप जहां बैठ रही हैं ये मेरी माँ की मसनद है, आप इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, ये मेरी अम्मा की, वो ताहिरा हैं, साहिब तत्हीर हैं, यहाँ ना बैठिए। अल्लाह अकबर, क्या गजब है, क्या आलम होगा। एक मर्तबा
माँ ने अजीब जुमला कहा, बेटी ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। बेटी तूने पहचाना नहीं? आवाज दी, अम्मा ये क्या? इतने घंटे में, 4-5 घंटे के अंदर बाल सियाह थे, बाल काले थे जब आप गई थी, वापस आई है बाल सफेद। अम्मा ये क्या? दरबार में गई थी, दरबार से वापस आई तो आप ज़ईफा होके आ रही है, आखिर क्या गुजरी दरबार में? बार बार जब सवाल किया तो एक मर्तबा शहजादी ने जुमला कहा, ज़ैनब बेटा सब सवाल करे दरबार के बारे में मगर तू न पूछना। मेरी ज़ैनब बेटी तू सवाल न कर दरबार के बारे में, इसलिए कि जब मैं दरबार गई थी तो मैं पर्दे में थी, चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन मेरी लाल जब तू दरबार जाएगी, अल्लाह अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय अहले बैत के। मेरी माँ बहनें दूर दराज से आई हैं, इतने खतरनाक मौसम में, ठंडे मौसम में, परवरदिगार सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद करे। मगर आज जो मातम करने आई हो, जिसकी गोदी उजड़ गई, आज उसको पुरसा देने के लिए आए हो, जिसका कोई रोने वाला न था। सैयदा बतौल एक मर्तबा कहती है, मेरे लाल ज़ैनब मैं दरबार में गई थी तो चादर में लिपटी हुई थी, मगर जब तू दरबार जाएगी तो सरबार न जाएगी। मैं जब दरबार गई थी तो हाथ खुले हुए थे, मगर मेरे लाल ज़ैनब जब तू दरबार जाएगी तो तेरे हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे। मैं जब दरबार गई थी तो मेरे साथ अली था, हाथ खुले हुए, मगर जब तू दरबार जाएगी तो तेरे साथ में भी अली तो होगा, मगर हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़िया, गले में तलवार। अल्लाह अकबर। मैं दरबार गई थी तो हमारे यहाँ कोई असीर न था, किसी का कटा हुआ सर न था, लेकिन जब तू दरबार में जाएगी तो तख्त के नीचे तेरे भाई का कटा हुआ सर और उसके साथ जालिम वसीयत करता होगा, छड़ी मारता होगा। वक्त का साहब ये रसूल तड़प तड़प के कहेगा, वल्लाह बिल्लाह मैंने इन लम्हाए मुबारक को रसूल इस्लाम को चूसते हुए देखा है। ए जालिम गज़ब न कर। यह है वो सैयदा बतूल। अजीजों, मसारत की घड़ी यहीं से है, ये आगाज यहीं से हो गया। घर जला, बीबी ने एक मर्तबा अजीब जुमला कहा, अली के गले में रस्सी का फंदा डला। सैयदा बतूल को जब होश आया तो एक जुमला कहा, खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना अपने बाल बरहना कर दूंगी, वरना अपने बाल खोल दूंगी। इसलिए कि सबको हदीस मालूम थी ना कि अगर सैयदा बतूल बाल खोल दे तो कयामत आ जाएगी। लेकिन अजीब जुमला के साथ साथ कि या तो छोड़ दो अली को या मैं बाल बराना कर दूंगी। हाथ जोड़ के आइए अर्ज करें, सब मिलके कहें, बीबी शहजादी बतूल माफ करना, अभी एक दरवाजा जला है, बाल न खोले, जब खयाम जलेंगे तब बालों को खोलना। बीबी सैयदा, अभी एक अली के गले में रस्सी का फंदा पड़ा है, जब एक रस्म में 12 कैदी होंगे तब बालों को खोलना। अभी एक मोहसिन की शहादत हुई है, बालों को न खोलिए। जब 72 लाशें, वो भी बेकफन। अल्लाह अकबर। कूफा और शाम का बाजार, ये सैयदा और बतूल की औलाद को इस तरह से तारुफ कराया जाए। अल्लाह अकबर। शाम की मंजिल आई, वो सकीना चाहने वाली, हुसैन का सुकून, जिंदा है शाम में सफर कर गई, भाई और बहन में जुदाई हो गई। हुसैन और जैनब दोनों बहन भाई, जैनब हुसैन के लिए शरीकतुल हुसैन, जैनब हुसैन के लिए शरीकतुल मुसाइब, उम्मुल मसाइब, महरूमतुल मसर्रत। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का जुमला है, सुनने दो जुमले और मजलिस तमाम कर रहा हूं। महरूमतुल मसर्रत, मालूम है क्या क्या मकाम है? भाई के लिए क्या जुमला कहा?
शरीकतुल हुसैन है। एक जुमला मैं बता दूं, ज़ैनब सिर्फ हुसैन की शरीक नहीं, करबला में जितने हैं मुसीबत में सबकी शरीक। बस ये जुमला सुन ले, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। और रुखसती के लिए जो गुजारिश की गई है, मदीने में सिर्फ सामने उम्मे कुलसूम का मरसिया पढ़ के खत्म कर दूंगा। तो जो सुने, एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक इंसान अज़ादार की शक्ल में रोएगा, पत्थर दिल भी हो तो रोएगा। ज़ैनब सिर्फ शरीकतुल हुसैन नहीं, आवाज दी, हुसैन भैया तुम भूखे मैं भी भूखी, तुम प्यासे मैं भी प्यासी, तुमने अपने बेटे दिए मैंने भी अपने बेटे कुर्बान कर दिए। मेरे भैया तेरी हर मुसीबत की शरीक है ज़ैनब। आलम यह है, खुदा रखे तेरा बेटा सज्जाद, नस्ल तो चलेगी मगर मेरी जितनी भी औलाद है सब करबला में मैंने कुर्बान कर दी। मेरे भैया हुसैन, एक एक जुमले के लिए मैं आपको तफसील में नहीं ले जा रहा हूँ, मगर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ किस किस तरह से शरीक है हुसैन। तेरी मुसीबत की ज़ैनब हर तरह से शरीक है, मगर ए भैया अब्बास, ये मत समझना कि तेरी मुसीबत की शरीक नहीं। जुमला सुनेंगे, अब्बास ये मत समझना कि तेरी मुसीबत की शरीक नहीं। मालूम है जब 11 मुहर्रम को काफिला चला था तो सबको किस तरह से हाथ बंधे हुए थे, पसे गर्दन बंधे हुए थे। कहां से ले जाया जा रहा था? जहां लाशाए शोहदा थे, जहां जहां जिसके वारिस की लाश थी वहां से काफिला ले जाया जा रहा था। बस जैसे ही जनाबे ज़ैनब गुजरी और भाई का लाशा नजर आया, अब्बास की तरफ रुख किया और एक मर्तबा का भैया अब्बास, भैया अब्बास, ज़ैनब सिर्फ हुसैन की मुसीबत की शरीक नहीं, इसलिए कि जब तू गिरा तो बगैर हाथों के था, इस मुसीबत में शरीक ज़ैनब भी है। ले देख अब्बास, मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, और एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने हाथ को गिराया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हर एक मुसीबत की शरीक होकर ज़ैनब कूफे और शाम से रिहा होकर करबला, और करबला से अब मदीने आ गया काफिला। बशीर से एक मर्तबा कहा, सैयद सज्जाद ने आवाज दी, तेरा बाप शायर था, अगर फन शायरी में कुछ याद है तो हमारे लिए मरसिया कहकर, कितनी बड़ी फरमाइश है मरसिया की, मरसिया कहकर अहले मदीना को आगाह करो। पद क़ुतिल हुसैन बिकरबला, पद ज़ुबिल हुसैन बिकरबला। बशीर ने मदीने में आके खबर दी, महल्ले बनी हाशिम में जैसे ही का रिवायत कहती है, एक दरवाजा खुला, एक ज़ईफ़ा मगर जवान ऐसा का सहारा लिए हुए लगे बड़ी, एक बच्चा निकला। बच्चा जैसे ही आगे बढ़ा तो एक मर्तबा चीख के कहता है, ए शेख तू कौन है? तू कौन है? तेरा नाम क्या है? क्या आवाज दी, ये अलम मेरे बाबा का तेरे हाथ में कैसे? खत्म कर दिया मैंने ज़हमत को, खत्म कर दिया मैंने ज़हमत को। आवाज दी, शहजादे तुम्हारा नाम क्या है? क्या जिसका नाम पूछ रहा है, मेरे बाबा का अलम तेरे हाथ में कैसे है? मैं उसी का बेटा हूँ। बशीर सर झुका